Disclaimer: this video contains historical content featuring Adolf Hitler. The views, statements, and ideologies expressed in this footage do not reflect the opinions or beliefs of the creator. This material is presented strictly for educational, historical, and documentary purposes to provide context and understanding of history. دوستو، یہ کہانی صرف ایک جنگ کی نہیں بلکہ ایک ایسی کھیل کی ہے جو 40 سال سے جاری ہے۔ ایک کھیل جس میں مذہب، سیاست، طاقت اور مفاد سب ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو گئے ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں ایک مسلمان ملک کا ایمان دوسرے ملک کی سیاست کے لیے استعمال ہوا۔ یہ ہے افغان جہاد کی اصل کہانی، جہاں اسلام کے نام پر لڑی گئی جنگ کے پیچھے امریکہ کا خفیہ منصوبہ چھپا ہوا تھا۔ Soviet military forces have invaded the small, non-aligned, sovereign nation of Afghanistan. دسمبر 1979 سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوتی ہیں۔ کابل پر قبضہ، گولہ باری، ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ اور ایک غریب مگر غیرت مند قوم کے گھر تباہ ہونے لگتے ہیں۔ امریکہ یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے دماغ میں ایک منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ روس کو شکست دینی ہے مگر اپنی فوج نہیں بھیجنی، تو پھر کیا کرے؟ اسلام کے نام پر جہاد کی آگ بھڑکائی جائے۔ یوں شروع ہوا دنیا کا سب سے بڑا خفیہ آپریشن سائیکلون۔ امریکی خفیہ ادارہ CIA پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک نئی جنگی حکمت عملی بناتا ہے۔ کیونکہ ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی، آپ یقین جانیں کہ اگر آج ان کو زنگ پہنچتی ہے تو کل پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بن جائے گی۔ پیسہ امریکہ دے گا، نظریہ مذہب کا ہوگا اور میدان بنے گا افغانستان۔ پاکستان کے مدارس میں نوجوانوں کو تربیت دی جانے لگی، جہاد کے نعرے لگنے لگے اور دنیا بھر سے لڑکے اللہ کے راستے میں آنے لگے۔ لیکن ان سب کے پیچھے واشنگٹن کی گہری سازش چھپی ہوئی تھی۔ انہی دنوں ایک نوجوان عرب بھی افغانستان پہنچتا ہے اور وہ ہیں اسامہ بن لادن۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اصل میں وہ ایک سیاسی کھیل کا مہرہ بن رہا تھا۔ CIA نے مجاہدین کو جدید ہتھیار دیے جن میں خطرناک سٹرنگل میزائلز بھی شامل تھے۔ ان میزائلوں نے روسی ہیلی کاپٹروں کو زمین بوس کر دیا۔ امریکہ خوش تھا، اس نے روس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے اسلام کے لیے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ 1989 میں روس پسپا ہو گیا۔ دنیا نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی، لیکن حقیقت میں اصل تباہی شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، اب افغانستان کو تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ جن مجاہدین کو کل ہیرو کہا گیا تھا آج ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے۔ کابل خانہ جنگی میں جل اٹھا اور ہر گلی میں فتنہ، ہر گھر میں لاش۔ اسی خانہ جنگی کے راگ سے ایک نیا گروہ ابھرا جسے کہتے ہیں طالبان۔ 1996 طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب افغانستان میں شریعت نافذ ہوگی، امن قائم ہوگا اور ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ دنیا حیران تھی، چند سال پہلے کے مجاہد اب حکمران بن گئے تھے، لیکن مغرب نے انہیں انتہا پسند کہنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ایک واقعہ ہوا جس نے دنیا بدل دی، 9/11۔ جی ہاں، امریکہ نے الزام لگایا کہ طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی، اور یوں وہی طالبان جنہیں کبھی امریکہ نے خود بنایا تھا اب اس کے دشمن بن گئے۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کر دی
نعرہ دیا گیا وار آن ٹیرر، لیکن یہ جنگ دراصل مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ڈرون بمباری، ہزاروں بے گناہ شہریوں کی اموات اور ایک قوم جو نسل در نسل تباہ ہوتی گئی۔ 20 سال تک امریکہ لڑتا رہا، لیکن آخر کار 2021 میں وہ راتوں رات کابل سے بھاگ نکلا۔ طالبان واپس آ گئے اور تاریخ نے خود فیصلہ سنا دیا کہ جھوٹ پر بنائی گئی جنگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوستو، افغان جہاد ایک سبق ہے کہ جب مذہب کو طاقت اور سیاست کے لیے استعمال کیا جائے تو ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں۔ 1979 میں جو آگ امریکہ نے جلائی تھی، آج وہ پوری مسلم دنیا کو جلا رہی ہے، اور قرآن کہتا ہے اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یاد رکھو، جہاد صرف تلوار سے نہیں جیتا جاتا، بلکہ نیت، سچائی اور اخلاص سے جیتا جاتا ہے، اور جب نیت بدل جائے تو جہاد بھی سازش بن جاتی ہے۔ یہ تھی افغان جہاد کی اصل کہانی، ایک ایسی کہانی جو آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔